وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری کی عقائد کے موضوع پہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کا اہتمام کیا، بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کے اوپر دروس دیے۔ یہ سب کچھ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کتاب کی علماء کرام کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ کتاب آسانی کے لیے کئی ایک مسائل میں تقسیم کر دی گئی ہے اور ان پہ نمبر لگا دیے گئے ہیں۔ ہم 15واں مسئلہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ والقرآن کلام اللہ وتنزیلہ ونورہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وتنزیلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، ونورہ اور یہ اللہ رب العزت کا نور ہے، ولیس مخلوقا اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس موضوع پہ کہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بہت سی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں لأن القرآن من اللہ وما كان من اللہ فلیس بمخلوق۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما كان من اللہ فلیس بمخلوق، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہو وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ کیوں جی؟ یہ اصول ٹھیک ہے؟ آپ کو جو لباس ملا ہے، جو آپ نے پہنا ہوا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو کیا یہ مخلوق نہیں ہے؟ مخلوق ہے۔ تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کتاب کے مؤلف کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہو تو مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف سے، اللہ سے ہے، اللہ کے ذات سے۔ تو یہاں پہ غور کریں آپ، ایک تو یہ ہے کہ کتاب کے مؤلف نے لفظ عربی میں کیا کہا؟ القرآن من اللہ، اللہ سے، من اللہ، جی، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے لفظ کیا بول رہا ہے؟ من۔ یہ من کو آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اور اس موضوع پہ ہمیں تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا، تو اس معاملے میں میں مدد لوں گا تھوڑی سی اپنی اسی کتاب سے جو میں نے ماجسٹر ان کے ماسٹر کے تھیسس کے طور پہ اسلامک یونیورسٹی یعنی کہ مدینہ یونیورسٹی میں لکھی تھی، وہاں سے ہمیں انشاءاللہ اس موضوع پہ مدد ملے گی۔ میں نے بتایا تھا کہ اس تھیسس کا موضوع کیا ہے، وہ تفسیری اصول و ضوابط، وہ تفسیری قواعد جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم کی آپ تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو تفسیر کرتے ہوئے غلطیوں سے بچنے کے لیے کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، کن کن قواعد کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ قواعد امام ابن القیم نے اپنی مختلف کتب میں
یعنی کہ ذکر کیے ہیں، ایک جگہ پہ ذکر نہیں کیے. تو میں نے ماسٹر کے تھیسس کے طور پہ ان اصولوں کو، ان قواعد کو جمع کیا اور پھر ان کی اسٹڈی کی، ان کے حق میں قرآن و حدیث سے دلائل دیے اور دوسرے علماء کرام کا موقف ذکر کیا کہ کیا وہ اس قاعدے کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو ہر قاعدے کو کئی لحاظ سے یعنی کہ دیکھا گیا ہے. ہر قاعدے کے بارے میں پہلے ذکر کیا جاتا ہے امام ابن القیم کا کلام کہ کہاں پہ انہوں نے اس قاعدے کو ذکر کیا، پھر اس قاعدے کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور پھر علماء اس کے حق میں دلائل کیا ہیں، علماء کرام کیا کہتے ہیں، اور پھر اس قاعدے کو قرآن کریم پہ فٹ کرنے کے لیے چند آیتیں ذکر کی گئی ہیں کہ دیکھیں اس آیت کے اوپر یہ قاعدہ جو ہے وہ منضبط ہو رہا ہے، لاگو ہو رہا ہے. تو آئیے ایک قاعدہ ہے، قاعدے کا نام کیا ہے، دیکھیں الفاظ کیا ہیں کہ المضاف الی الرب تعالی نوعان، جن چیزوں کی اضافت، جن چیزوں کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں. نمبر ایک، اعیان قائمۃ بنفسها، وہ چیزیں جن کا اپنا وجود ہے، وہ چیزیں جن کا اپنا وجود ہے. فَهَذِهِ اضافت تشریف و تخصیص، تو ان چیزوں کی اللہ کی طرف نسبت جب کی جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب ہر مسجد جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کا گھر. لیکن ہم بیت اللہ کا لفظ عام طور پہ کس گھر پہ بولتے ہیں، جو مکہ میں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، یعنی کہ اس گھر کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ خاص گھر ہے، یہ بڑا ہی معزز قسم کا گھر ہے، یہ بڑا ہی عظیم گھر ہے. تو یہ مانا کہ جناب یہ عظیم ہے کہاں سے ہمیں ملا، جب ہم نے کہا اللہ کا گھر ہے. یعنی کہ یہ کہنے کا فائدہ کہ اللہ کا گھر ہے، کیا فائدہ ہے کہ یہ خاص گھر ہے، یہ عظیم گھر ہے، یہ بہت ہی معزز قسم کا گھر ہے، عام گھر نہیں ہے. اور یہ جو اضافت ہے اللہ کی طرف اس گھر کی، تو یہ اضافت مملوک کی مالک کی طرف ہے. یہ اضافت مملوک کی مالک کی طرف ہے. یہ کہ اللہ کا گھر، اس گھر کا مالک کون ہے، اللہ. یہ نسبت مخلوق کی خالق کی طرف ہے. یہ گھر، اس کا خالق کون ہے، اللہ رب العزت. جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں. لیکن باقی گھروں کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس گھر کے بارے میں کہتے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی تعظیم کے پیش نظر اور اس کی خصوصیت کے پیش نظر. دوسرے نمبر پہ، یہ دوسرا نمبر کس چیز کا بتانے لگا ہوں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جن کی اضافت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، جو اپنا ذاتی وجود نہیں رکھتی، بذات خود وہ قائم نہیں رہ سکتی. تو ان چیزوں کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو یہ نسبت مخلوق کی خالق کی طرف نہیں ہے، یہ مملوک کی مالک کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ اضافت اور یہ نسبت صفت کی موصوف کی طرف ہے، صفت کی موصوف کی طرف ہے. دیکھیں اللہ کا کلام، اب ہم کلام کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں، اللہ کی طرف. اللہ کا کلام، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام، کیا اس کا اللہ سے ہٹ کے کوئی وجود ہے؟ نہیں. اللہ کلام کریں گے تو کلام ہے، ورنہ کوئی کلام نہیں ہے. میں اور آپ کلام کریں گے
تو کلام ہے، میں اور آپ کلام نہ کریں تو کلام کا ذاتی وجود نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کا موصوف سے ہٹ کے وجود نہ ہو، ان کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو پھر وہ مخلوق نہیں ہوتی، وہ چیز وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، تو یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلام جو اللہ کی مخلوق ہے۔ کلام کو اللہ کا مخلوق، اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، بہت ہی اہم ضابطہ ہے، جس کی نشاندہی پہلے علماء اکرام نے بھی کی ہے، لیکن امام ابن القیم نے بہت واضح انداز میں اس کی نشاندہی کی ہے۔ اب امام ابن القیم مثالیں بھی دیتے ہیں۔ میں نے ایک مثال پہلے دی تھی، کس کی؟ بیت اللہ کی۔ ایسے ہی آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ایک اونٹنی کے بارے میں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اچھا، وہ ایک اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے تو باقی بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے، لیکن ان کی کوئی نسبت نہیں کرتا کہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ مثال کے طور پہ جس اونٹنی کے مالک آپ ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کیا مانگا تھا جی؟ نشانی، معجزہ مانگا تھا، نشانی مانگی تھی، تو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا؟ اونٹنی دی تھی۔ تو اب اس اونٹنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا؟ ناقۃ اللہ۔ قرآن کریم میں کئی دفعہ آیا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، باقی اونٹنیوں کی نہیں کرتے۔ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ وہ عام اونٹنی نہیں ہے، خاص اونٹنی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ معجزہ قسم کی اونٹنی ہے۔ تو یہ نسبت کس چیز کی تھی؟ جس کا اپنا وجود ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اونٹنی کا اپنا وجود ہے۔ اچھا، ایسے دیکھیں، عبداللہ، نبی علیہ السلام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کئی جگہ پہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ عبداللہ ہیں۔ تو کیا آپ اللہ کی صفت ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہیں؟ مخلوق ہے۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ آپ کا ذاتی وجود ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ چیزیں جن کا اپنا وجود ہو تو وہ ان کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے گی تو یہ صفت کی نسبت موصوف کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مخلوق کی نسبت خالق کی طرف ہے۔ تو جب آپ کو اللہ کا بندہ کہا گیا، باقی بندوں کو عام طور پہ اللہ کا بندہ نہیں کہا جاتا، یہ اس لیے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے بڑے معزز بندے ہیں، اللہ کے نمبر 1 بندے ہیں۔ اچھا، اب یہاں میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے روح اللہ، اللہ کی روح، اور آگے چل کے بتاؤں گا اس بارے میں آیتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون سی نسبت ہے؟ یہ صفت کی موصوف کی طرف ہے یا مخلوق کی خالق کی طرف ہے؟ مخلوق کی خالق کی طرف۔ مخلوق کی خالق کی طرف ہے۔ کیسے جی؟ روح کا اپنا وجود، روح کا اپنا وجود ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ جب قرآن و حدیث پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کی روح چل رہی ہے جی، اس کی روح جا رہی ہے جی، اس کی روح آ رہی ہے جی، اس کی روح کو اللہ قبض کر رہے ہیں جی، فرشتے اس کی روح کو قبض کر رہے ہیں جی۔ فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جنت سے یا جہنم سے کفن لے کر آتے ہیں باقاعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا وجود ہے، اس کا الگ سے بھی وجود ہے، جسم سے الگ ہو کر بھی اس کا وجود ہے۔ تو اس لیے اب ہم عیسائیوں سے کہیں گے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ اور اللہ کا بیٹا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وہ روح ہیں جن کا الگ سے وجود ہے۔ تو اس لیے یہ ان کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے یہ مخلوق کی خالق کی طرف ہے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کی خاص روح ہیں، اللہ کی پیدا کردہ خاص روح ہیں، لیکن آپ اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی صفت ہیں۔ کلام والا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ کی حیات، یہ اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں حیات کی، ہم زندگی کی، حیات کی، تو یہ کیا چیز ہے؟
یہ مخلوق کی نسبت ہے یا صفت کی؟ صفت ہے. یہ صفت کی ہے، کیونکہ اللہ کی حیات کا اللہ کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے. اور ایسے اللہ کی قدرت، ایسے ہی اللہ کی عزت، ایسے ہی اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، محبت، اور ایسے ہی اللہ کا کلام، اللہ کی محبت وغیرہ. ہاں جی، یہ اصول اور قاعدہ یاد ہو گیا آپ کو؟ جی. اب آگے چل سکتے ہیں. جی. یہ بنیاد ہے. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا آگے جانا ہے، اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو ہمارے ساتھ شریک ہیں اور تھوڑا بہت مایوس ہو رہے ہوں گے کہ کیا مشکل باتیں شروع ہو گئی ہیں، میری ان سے درخواست ہے، مایوس آپ نے نہیں ہونا، پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا. یہ درس سننے پہ انشاءاللہ آپ کو جو ثواب ملتا رہے گا. پہلے نمبر پہ کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ دین سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو جو ثواب ملے گا. یہ پہلی بات ہے. بے شک. دوسرے نمبر پہ مایوس نہیں ہوتے. آپ 100% نہیں سمجھ سکیں گے، 90%، 80%، 70%، 60%، رب تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں دین کو سمجھنے کی. اور عقیدے کے مسائل ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ. بے شک. اور پھر یہ تیسرے نمبر پہ یہ کہ بار بار سننے سے یہی چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر مایوس ہو کر آپ پیچھے ہٹ گئے تو پھر کب سمجھیں گے آپ؟ تو مایوس نہیں ہونا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک آخری سوال آپ لوگوں سے. اللہ کا ہاتھ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کی مخلوق؟ صفت. کیونکہ ہاتھ کا وجود صاحب ہاتھ کے بغیر نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ کا وجود اللہ کے بغیر نہیں ہے، تو یہ اللہ کی کیا ہوئی؟ صفت ہوئی. یہ اصول جو آپ کو بتایا گیا ہے، یہ آپ سمجھ گئے تو بہت سی گمراہیوں سے آپ بچ جائیں گے. بہت سے مقامات پہ ٹھوکر کھانے سے آپ بچ جائیں گے. اب اس قاعدے میں ایک تھوڑا سا اضافہ کریں. پہلے ہم نے کہا تھا وہ چیزیں جو اللہ کی طرف کیا ہوتی ہیں؟ منسوب ہوتی ہیں. اب یہ کہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں من کے ذریعے، حرف من کے ذریعے. عربی کا حرف کیا ہے؟ من. یعنی کہ من اللہ، یہ چیز کیا ہے؟ اللہ میں سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو کچھ چیز ایسے، جب ہم نے کہا تھا بیت اللہ، اللہ کا گھر، درمیان میں من نہیں آیا تھا. درمیان میں من نہیں آیا تھا. اب بات ہو رہی ہے کس کی؟ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف جن کی اضافت کی جاتی، کن کے ذریعے؟ حرف من کے ذریعے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 171 میں، 171 میں کیا کہتے ہیں؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح جو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اچھا یہاں پہ بھی نسبت ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کون سی نسبت ہے؟ کون سی اضافت ہے؟ یہ مخلوق کی خالق کی طرف ہے، کیونکہ اس رسول کا الگ سے وجود ہے. اس کے بعد وَكَلِمَتُهُ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ کون سی نسبت ہے جی؟ یہ بھی مخلوق کے. عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں القاہا، اللہ نے یہ کلمہ بھیجا کس کی طرف؟ الی مریم، مریم کی طرف سے. وروح منہ، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے روح منہ، یہ اللہ کی طرف سے روح ہیں. روح کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ لیکن کس کے ذریعے؟ من کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ من کے ذریعے. تو اب ہم یہ پڑھنے لگے ہیں کہ وہ چیزیں جن کی اضافت یا نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے من کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ من کے ذریعے. تو یہاں پہ بھی وہی کہتا ہے کیا کہ یہ بھی چیزیں دو طرح کی ہیں. نمبر ایک وہ چیزیں جن کا اپنا وجود ہے، نسبت ہو رہی ہے من کے ذریعے لیکن ان کا وجود اپنا ہے، وہی کہتا ہے. تو
یہ نسبت پھر کون سی ہے؟ مخلوق کی خالق کی طرف. مثال کے طور پہ سورہ جاثیہ، سورہ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر اس چیز کو مسخر کیا ہے جو آسمانوں پہ ہے اور جو زمین پہ ہے. جمیعاً اس حال میں کہ یہ سب کا سب منہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو تمام چیزوں کی نسبت آسمانوں کی، زمین کی، اور آسمانوں پہ موجود ہر چیز کی اور زمین پہ موجود ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی ہے؟ کس کے ذریعے کی گئی؟ من کے ذریعے، من ہو. تو یہ ساری چیزیں پھر کیا کہلائیں گی؟ اللہ کی مخلوق. مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسان ہم نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. اور ایسے ہی وہ آیت ہے جو پہلے بتا چکا ہوں وروح منہ، عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں کس کی طرف سے؟ تو نسبت کون سی ہوئی؟ مخلوق کی خالق کی طرف. کیونکہ اس آیت سے نجات فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کون؟ عیسائی. اور ہمیں وہاں چپ رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم یہ اصول نہیں جانتے. ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ اگر تمہاری ہم بات مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا وروح منہ، تو قرآن میں تو آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کے بارے میں آیا کہ وہ بھی منہ ہو. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کا حصہ ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی صفت ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا اپنا وجود ہے اور مستقل طور پہ یہ رہ سکتی ہیں، کسی اور چیز کا حصہ بنے بغیر. تو اس لیے یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی من کے ذریعے، لیکن ان کا کوئی اپنا الگ سے وجود نہیں ہوتا. تو ان کی جو نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کی موصوف. یہ صفت کی نسبت ہے کس کی طرف؟ موصوف کی طرف. اس کی مثال سورہ مؤمن آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. کہ یہ کتاب آہستہ آہستہ نازل کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. کیا ہے؟ من. یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. کتاب کس کا نام ہے؟ اللہ کے کلام کا. ایسے ہی ہے نا؟ کتاب کس کا نام ہے؟ اللہ کے کلام کا. تو یہ کلام جو من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کلام نہ کرے تو کیا اس کا کوئی وجود ہوگا؟ نہیں. اللہ نے کلام کیا ہے تو اس کا وجود ہے. اللہ کلام نہ کرے تو اس کا وجود نہیں ہے. تو اس لیے کلام کی نسبت، قرآن کی نسبت اللہ کی طرف جب کی جائے گی من کے ذریعے، چاہے ہو چاہے براہ راست ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ صفت کی نسبت ہے کس کی طرف؟ موصوف کی طرف. مجھے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. اس موضوع پہ اب آپ عیسائیوں سے بھی امید ہے کہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. اچھا، یہاں پہ میں نے یہ بھی وعدے کیا ہے اس کتاب میں کہ اگر یہ قاعدہ جو ہے اسے ہم یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو کن کن کے اوپر ہم رد کر سکتے ہیں، کن کن کی گمراہی کو ہم واضح کر سکتے ہیں. نمبر 1، عیسائیوں کی گمراہی کو. جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے
یہ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہم اس کے ذریعے رد کر سکتے ہیں کن کا؟ معتزلہ کا اور جہمیہ کا، جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی اضافت اللہ کی طرف ہو، نسبت اللہ کی طرف ہو، اسے مخلوق قرار دیا جائے. اللہ کی مخلوق ہے جی، اسے کیا قرار دیا جائے؟ اللہ کی مخلوق ہے. تو ہم ان دونوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، قاعدہ اس طرح نہیں ہے، قاعدہ دھیان سے سمجھو. وہ چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جن کی اضافت کی جاتی ہے، اگر ان کا وجود ہے مستقل طور پہ، تو پھر یہ نسبت ہے مخلوق کی خالق کی طرف. اور اگر چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے بغیر ان کا وجود نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے گی تو یہ نسبت ہے صفت کی موصوف کی طرف. اب آپ آئیں اس عبارت کی طرف. اب دیکھیں اب انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اب امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کہتے ہیں لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنَ اللَّهِ، کیونکہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہو تو وہ مخلوق نہیں ہوتی. تو اب ہم اس کی وضاحت میں کیا کہیں گے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے وہ چیز ہے جس کا اللہ کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے. اور ایسی چیزیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے من کے ذریعے اور ان کا ذاتی کوئی وجود نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی صفت ہوتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَهَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسْ وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل رحمہم اللہ. اسی طرح کہا ہے امام مالک بن انس نے اور امام احمد بن حنبل نے رحمہم اللہ، اللہ کی ان پہ رحمتیں نازل ہوں. ومن قبلہما الفقہاء، اور اسی طرح انہوں نے بھی کہا ہے جو ان سے پہلے فقہاء علماء گزرے ہیں. ومن بعدہما، اور جو ان کے بعد فقہاء علماء آئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کس کا ہے جی؟ پھر کہتے ہیں یہ امام برباری کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ جو میں نے بتایا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ عقیدہ امام مالک کا ہے، یہ عقیدہ امام احمد کا ہے، یہ عقیدہ امام مالک امام احمد سے پہلے علماء کرام کا ہے، اور یہ عقیدہ امام مالک امام احمد کے بعد آنے والے علماء کرام کا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امام مالک کا واقعی یہ عقیدہ ہے. پہلے تذکرہ کس کا کیا گیا؟ امام مالک کا. اچھا امام احمد کا تذکرہ بعد میں کیوں ہے؟ امام مالک کا پہلے ہے کیونکہ امام مالک پہلے کے امام ہیں. امام مالک پہلے کے امام ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں جی امام مالک؟ امام احمد بن حنبل کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام کیا ہے جی؟ امام عبداللہ بن احمد. انہوں نے عقیدے کے موضوع پہ کتاب لکھی ہے. عقیدے کے موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں سنہ. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا؟ شرح سنہ. اس کا نام کیا ہے؟ سنہ. وہاں پہ امام عبداللہ بن احمد روایت لے کر آئے ہیں، سند بیان کی ہے باقاعدہ، اور روایت کرتے ہیں ابن ابی اویس سے، اور یہ امام مالک کے بانجے ہیں. تو یہ کہتے ہیں سمیت خالی مالک بن انس، میں نے اپنے ماموں مالک بن انس سے سنا، وجماعت من العلماء بالمدینہ، اور مدینہ کے علماء کرام کی ایک جماعت سے سنا. وذکر القرآن، جبکہ انہوں نے تذکرہ کیا قرآن کا. فقالوا، ان سب نے کہا کلام اللہ. امام مالک اور دیگر علماء مدینہ نے کیا کہا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. وَهُوَ مِنْهُ، اور وہ اس کی طرف سے ہے. من والی آگے اضافت پہ. وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مخلوق، اور اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز مخلوق نہیں ہو سکتی. اور اللہ جو چیز اللہ میں سے ہو وہ چیز مخلوق نہیں ہو سکتی. آنے والی لفظ نہیں صحیح، یہ صحیح لفظ ہے. اور جو چیز اللہ سے ہو وہ مخلوق نہیں ہو سکتی. مراد کیا ہے پھر؟
کہ وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کی طرف من کے ذریعے کی جائے اور ان کا کوئی ذاتی وجود نہ ہو تو وہ مخلوق نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا علم، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت وغیرہ وغیرہ. تو یہ عقیدہ کس کا ہو گیا؟ امام مالک کا. اور ساتھ ساتھ تذکرہ ہو گیا کہ دیگر علماء مدینہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. اس کے بعد آ گیا امام احمد بن حنبل. تو امام صاحب کی اپنی عقیدہ کے موضوع پہ کتاب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول السنہ. اس کا نام کیا ہے؟ اصول السنہ. اور اس کتاب کو بھی بعد میں آنے والوں نے نمبر لگا کر مسائل میں تقسیم کیا ہے. تو اس کتاب کے مسئلہ نمبر 13 میں، اس کتاب کے مسئلہ نمبر 13 میں امام صاحب فرماتے ہیں، کون سے امام؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں والقرآن کلام اللہ ولیس بمخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق. اور کسی بھی مسلمان کو اور مومن کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یعنی کہ ڈٹ کے کہنا چاہیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہ بات ڈٹ کے کہنی چاہیے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قال، مزید کہتے ہیں امام احمد بن حنبل فإن كلام اللہ ليس ببائن منه. اللہ کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے. دیکھیں غور کریں اس جملے پہ. اللہ کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے. اور اللہ کی جو چیز اللہ کی مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ سے الگ ہوتی ہے، وہ اللہ کا حصہ نہیں ہوتی. اللہ کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے. وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مخلوق. اور جو چیز اللہ میں سے ہو وہ مخلوق نہیں ہو سکتی. امام مالک کا عقیدہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. امام احمد بن حنبل کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اور امام بربہاری نے کہا تھا دیگر علماء کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے. ان دو اماموں سے پہلے گزرنے والوں کا بھی اور بعد میں آنے والوں کا بھی. تو میں اب ایک اور عالم دین کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور یہ کون ہے؟ امام ابن خزیمہ. ان کا کیا تعارف ہے جی؟ ان کی اپنی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ. اور ان کی عقیدے کے موضوع پہ بھی کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید. کیا نام ہے؟ کتاب التوحید. یعنی کہ عقیدے کے ماسٹر ہوئے نا، اپنی کتاب ہے ان کی باقاعدہ. اور یہ امام ابن خزیمہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 311 ہجری میں. یعنی کہ یہ بھی پرانے اماموں میں سے کہنا ہی چاہتا ہوں. امام بخاری کب فوت ہوئے ہیں؟ 256 ہجری میں. 256 ہجری میں. اور یہ کب ہوئے ہیں؟ 311 میں. یعنی کہ تقریباً کوئی آپ کہہ لیں 50 سے کچھ زیادہ کا فرق ہے آپس میں. چلیے اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں امام ابن خزیمہ. کہتے ہیں القرآن کلام اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، مخلوق بالکل نہیں ہے. فمن قال، جو یہ کہے کہ ان القرآن مخلوق، کہ قرآن مخلوق ہے، فہو کافر باللہ العظیم، وہ کافر ہے، وہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کا کفر کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ قرآن میرا کلام ہے اور وہ کہہ رہے نہیں اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو ایسا آدمی پھر کافر ہے. لا تقبل شہادتہ، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. کیا مطلب؟ یعنی کہ عدالت میں کسی کا کوئی کیس ہو، مثال کے طور پہ آپ دونوں کا کیس ہے. آپ کا نام کیا جی؟ لقمان، اور ان کا نام کیا؟ شاہزیب. آپ دونوں کا کیس ہے. تو لقمان اپنے حق میں گواہ لے کر گئے ہیں کسی کو،
وہ گواہ کے بارے میں پتا چلا کہ یہ قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو اس آدمی کی گواہی جج صاحب قبول نہیں کریں گے. تو لا تقبل شہادت، تو ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ولا يعاد ان مرض، ایسا آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں کی جائے گی. ولا يصلى عليه ان مات، اگر فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. ولا يدفن في مقابر المسلمین، ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. ويستتاب، اور ایسے آدمی کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. فإن تاب، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس کے اشکالات سنیں، اس کا اعتراض سنیں، اس کو دلائل دیں، حق واضح کریں، قرآن کی آیتیں بتائیں، حدیثیں بتائیں، علماء کرام کا عقیدہ بتائیں. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے، توبہ نہ کرے، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، تو اس کی گردن اتار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اور چھوٹا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ مسئلہ ہے جس کی خاطر امام احمد بن حنبل نے مارے کھائے ہیں، کوڑے کھائے ہیں. کتنے بادشاہوں سے؟ 3 بادشاہوں سے. 3 بادشاہوں نے باری باری ان کو کوڑے مارے ہیں. اور میں نے پچھلے درس میں اس کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا کہ باقی علماء کرام کو بھی لایا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری جان خطرے میں ہے تو انہوں نے وہی کچھ کہہ دیا جو بادشاہ سلام چاہتے تھے. کہہ دیا جی ٹھیک ہے جی قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اور جان بچانے کے لیے ایسا لفظ بولنا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ آپ ڈٹ جائیں. جان جاتی ہے تو چلی جائے، آپ غلط بات نہ کریں. امام احمد بن حنبل نے بادشاہ کی تائید نہیں کی، مارے کھائی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، سب کچھ کیا ہے. مناظرے بھی ہوئے بادشاہ کے سامنے. ایک طرف وہ عالم دین بیٹھا ہوتا تھا جس کا عقیدہ ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، معتزلی قسم کے لوگ، اور ایک طرف امام احمد بیٹھے ہوتے تھے. امام احمد کہتے تھے میں ایسے نہیں مانوں گا، قرآن کی آیت لاؤ یا کوئی صحیح حدیث لاؤ، ورنہ میں یہ بات ماننے والا نہیں. اور کچھ علماء کرام نے سیاسی راستہ اختیار کیا. کون سا راستہ اختیار کیا؟ سیاسی. اور جان بچانے کے لیے جائز ہے، جب معاملہ جان بچانے کا ہو، اس حد تک معاملہ ہو تو جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک امام صاحب کہتے تھے، سنیں ذرا، کہتے تھے قرآن، تورات، زبور، انجیل یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. دل میں کیا رکھتے تھے کہ انگلیاں، دل میں کیا رکھتے تھے کہ یہ عام حالات میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب جان خطرے میں ہو تو پھر یعنی کہ براہ راست غلط بات کہنے سے، براہ راست کفر کہنے سے چلو تھوڑی بہت تو بچت ہو رہی ہے نا. تو بہرحال یہ ہے امام احمد بن حنبل. تو اور امام ابن خزیمہ کا آپ نے پڑھ لیا کیا کہہ رہے ہیں. اور امام ابن خزیمہ کا یہ جو عقیدہ ہے اسے امام صابونی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جو کہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی اور اس کی عیادت نہیں کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر حجت قائم کی جا چکی ہو، جس کے سامنے مسئلہ واضح طور پہ بیان کیا جا چکا ہو، جس کے اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کی جا چکی ہو، پھر بھی نہیں مانتا. لیکن اگر کوئی جاہل ہے، عام آدمی ہے، اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، مولویوں نے کہہ دیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس بیچارے نے بھی کہہ دیا اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ ایسے آدمی کو ہم گمراہ کہیں گے، بدتی کہیں گے، لیکن نام لے کر اس کو کافر نہیں کہیں گے. نام لے کر اس کو کافر نہیں کہیں گے. اور نام لے کر پہلے کو بھی کافر تب کہیں گے جب اس کے اشکالات کا ازالہ کر دیا گیا ہو اور ساری کفر کا فتویٰ لگانے کی شرائط پائی جاتی ہو. اس کے بعد
کتاب کے مؤلف کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ واضح ہے جی؟ جی جی دیکھیں آخری الفاظ پھر، وَهَكَذَا قَالَ، اسی طرح کہا ہے امام مالک بن انس نے اور امام احمد بن حنبل نے رحمہم اللہ، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، ومن، اور اسی طرح کہا ہے ان فقہا نے قبلہما، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ومن بعدہما، اور ان فقہا نے جو ان کے بعد میں آئے۔ آخری بات یہ کہتے ہیں قرآن کے تعلق سے، وَالْمِرَاءُ فِيهِ كُفْرٌ، قرآن کے معاملے میں جھگڑا کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جی کیا مطلب ہے اس کا جی؟ قرآن کے معاملے میں جھگڑا کرنا کفر ہے مخلوق اور اس طرح جی؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس بارے میں جھگڑا کرنا۔ تو جھگڑا کرنے والے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے نا، یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ مخلوق نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہوگا مخلوق ہے، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ اس کے مسائل میں مراد اس سے یہ ہے، اس کو سمجھا جائے ایک آیت کی روشنی میں۔ آیت کیا ہے؟ سورہ مومن آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جدال کرتے، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں کے بارے میں مگر وہ جو کافر ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو رد کرنے کے لیے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کے لیے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ لیکن جو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہو اللہ کے قرآن پہ ایمان لانے کی، اللہ کے قرآن کی تصدیق کرنے کی، اللہ کے قرآن کا دفاع کر رہا ہو، تو وہ کافر نہیں ہے، ایسا جھگڑا تو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ ان لوگوں سے جدال کریں، بحث و مباحثہ کریں، لیکن اچھے طریقے سے۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے، یہ کتاب کے مؤلف نے اصل میں ایک حدیث سے لیے ہیں۔ کہاں سے لیے ہیں؟ ایک حدیث سے۔ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، نمبر ہے اس کا 4603، 4603، کہ المراء فی القرآن کفر، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا مسئلہ نمبر کیا اب؟ 16۔ کہتے ہیں کتاب کے مؤلف، وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عقائد بیان کر رہے ہیں کن کے؟ اہل سنت کے۔ عقائد بیان کر رہے ہیں کامیاب گروہ کے، تو عقائد بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کی رؤیت پہ ایمان لانا۔ رؤیت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روز قیامت ہم دیکھ سکیں گے، اس بات پہ ایمان لانا۔ وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رؤیت باری تعالیٰ پہ ایمان لانا جو کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ یرون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، اپنے سر میں لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ، اور اللہ ان کا حساب لے گا، بلا حجاب، بغیر کسی حجاب کے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، ولا ترجمان، اور بغیر کسی مترجم کے، بغیر کسی ترجمان کے۔ یہ ہے جی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ امام احمد بن حنبل اپنے عقیدے کی کتاب میں اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ان کی کتاب کا نام کیا دی؟ اصول السنہ۔ تو اصول السنہ کے مسئلہ نمبر 14 میں کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن کی رؤیت پہ ایمان لانا ہوگا. کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یہ چیز مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من الاحادیث الصحاح، بہت سی صحیح احادیث میں. اس عقیدے کے حق میں دلیل کیا ہمارے پاس؟ یہ عقیدہ کیا ہم صرف اس لیے مان لیں گے کہ امام بربہاری نے بیان کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں. کیا ہم صرف اس لیے مان لیں گے کہ امام احمد وغیرہ نے بیان کیا ہے؟ نہیں بھائی، قرآن و حدیث کی نصوص اور دلائل کی وجہ سے. نمبر 1، سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23، 22 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ تو واضح دلیل نہیں ہے جی. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر اتنی واضح دلیل ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ قرآن کی دوسری جی قرآن کی دوسری اس ایت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ناظرہ کا معنی دیکھنا نہیں ہے، ناظرہ کا معنی انتظار کرنا. ناظرہ کا معنی کیا ہے؟ انتظار. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو ہماری بات میں یقین نہیں آتا تو آپ عربی کی ڈکشنریاں کھول لیں، وہاں پہ آپ کو ناظرہ کے 2 معنی ملیں گے، ایک دیکھنا اور ایک انتظار کرنا. تو آپ دیکھنے والا معنی کیوں مراد لیتی ہیں؟ آپ اس کا معنی کیا مراد لیں؟ انتظار کرنا. تو آپ لوگوں کے پاس کیا جواب ہے جی پھر؟ حدیث میں جی کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں ناظرہ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ناظرہ کا معنی دیکھنا اور ایک ناظرہ کا معنی انتظار کرنا. لیکن جب ناظرہ کے بعد آ جائے الہ، جب ناظرہ کے بعد آ جائے کیا؟ الہ، پھر اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، پھر 2 معنی نہیں ہوتے. پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. اور یہاں پہ الہ موجود ہے جی؟ جی بالکل موجود ہے. الی ربہا ناظرہ. جو میرے بھائی عربی زبان کے قواعد نہیں جانتے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے تو کہا تھا ناظرہ کے بعد الہ ہو، یہاں تو پہلے ہے. تو ترتیب کے لحاظ سے یہ الہ جو ہے یہ یہاں پہ بھی بعد میں ہی ہے، جی وہ جو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ بعد میں ہی ہے ترتیب کے لحاظ سے. چلیے یہ ہوگی ہماری پہلی دلیل. جی دوسری دلیل ہماری کیا ہے؟ سورہ مطففین آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ بے شک یہ لوگ، یہ کون؟ کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ لوگ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے. یہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں کر دیے جائیں گے، پردے میں کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو یہ اللہ نے کن کے بارے میں کہا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کافر نہیں دیکھ سکیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمان دیکھیں گے. تو کافروں کو جو عذاب ملنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. پہلا عذاب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع نہیں دیا جائے گا. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا
کہ آپ اللہ تعالیٰ ویسے ایسی مثالوں سے پاک ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کا نکاح ہو اور آپ اسے اس کی بیوی نہ دیکھنے دیں، وہ زور لگائے، اسے محبت ہے، اس سے وہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ تو کبھی نہیں دیکھ سکتا اپنی بیوی کو، تو اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، بے شک۔ خاوند کی بیوی سے محبت سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دیا جائے تو یقیناً اس سے بڑا عذاب نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کافروں کا پہلا عذاب کیا ہے کہ انہیں رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، ثم انہم لصال الجحیم، دوسرا عذاب یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پہلا عذاب وہ ہے، پہلا عذاب جہنم میں جانا نہیں ہے۔ اور مومنوں کے لیے جنت بڑی نعمت نہیں ہے، اللہ کی دیدار بڑی، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ آمین آمین۔ تیسرے نمبر پہ تیسری دلیل ہماری سورہ یونس آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، ان کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 الحسنى، بہت ہی اچھا بدلہ ملے گا ان کو، بہت ہی اچھا بدلہ۔ اور وہ کیا ہوگا؟ سب سے اچھا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جنت۔ جنت۔ وزیادہ، اور ایک عظیم چیز ملے گی جو اس سے بھی اوپر ہوگی، اس سے بھی زائد ہوگی۔ عظیم کس کا ترجمہ ہے؟ زیادت ان کی تنوین کا۔ جی۔ اور وہ زائد چیز کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ یہ ہم نے کہاں سے کہہ دیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 181 راوی ہیں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کہیں گے تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم مزید کوئی چیز چاہتے ہو؟ اتنی نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں، جنت مل گئی ہے، کوئی مزید چیز چاہتے ہو؟ فیقولون، تو جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کافروں کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ۔ سیاہ ہوں گے۔ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، سفید نہیں کر دیا؟ ان کے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ یعنی کہ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ وتنجینا من النار، کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا لیا؟ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ قال فیکشف الحجاب، تو اللہ تعالیٰ اپنے اور مخلوق کے مابین جو حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، اس کو ہٹا دیں گے۔ فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، تب انہیں احساس ہوگا اپنے رب کو دیکھ کر کہ رب کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے سب سے اچھا بدلہ ہے، اور ایک عظیم چیز اضافی بھی ہوگی، مزید ہوگی، اور وہ کیا؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اس عقیدے پہ اتنا زور کیوں لگانا پڑا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس عقیدے کے منکر ہیں، جی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ یہ معتزلی،
جہمی. تو کیا ان کے پاس بھی کوئی دلائل ہیں جی؟ جی ہاں ان کے پاس بھی دلائل ہیں. کیا دلیل ہے جی ان کے پاس؟ قرآن کی آیت سب سے پہلے سورہ اعراف غالباً آیت نمبر 143 143. اس میں کیا آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے، اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے، اللہ سے ہم کلام معذرت کے ساتھ دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا. کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ تیری آواز تو سن لی، تیرا کلام سن لیا، لیکن میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. تو اللہ نے لفظ کیا بولا تھا؟ لن. اور ایک ہوتا ہے عربی میں لفظ لا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اور ایک ہے لن، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. اور لن جو ہوتا ہے یہ تعبید کے لیے آتا ہے، ابد ابد کا معنی دینے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کا معنی دینے کے لیے، کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، ہمیشہ کے لیے تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، اور تم لوگ یہ عقیدہ لے آئے ہو کہ اللہ کو دیکھا جائے گا. ہم کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ کہ تم موسیٰ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکو گے. اور جب یہ عقیدہ آپ اپنا لیں گے کہ اس کا مطلب ہے دنیا میں نہیں دیکھ سکو گے، تو ساری آیتوں کے مطابق ہمارا عقیدہ بن جائے گا. یہ کہ سورہ اعراف نے بتا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلقہ آیت نے بتا دیا کہ اللہ کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور سورہ قیامہ نے بتا دیا وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو قیامت کے دن دیکھنا ممکن ہے، اور یہاں پہ دیکھنا ممکن نہیں ہے. تو دونوں آیتوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ نہیں دی، حرف لن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 95 میں 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے ہی محبوب ہو تو ذرا موت مانگو تاکہ میرے پاس آ سکو، تمہاری میری ملاقات ہو سکے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، آرزو نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اور آگے ابداً بھی کہا ہے، کبھی بھی ہرگز نہیں یہ موت کی تمنا کریں گے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے اپنے کرتوتوں کا، ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ بالکل تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، جبکہ اللہ ہی نے قرآن کریم میں کہا سورہ زخرف آیت نمبر غالباً 77 نمبر ہے، 77، اگر آیت نمبر مجھے لکھنے میں غلطی نہیں لگی تو 77، کہ وَنَادَوْا یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ اہل جہنم، اور ان میں یہودی بھی ہوں گے، وہ یہودی جو نبی علیہ السلام کے نبی مقرر ہونے کے بعد آئے، وہ کون ہے؟ اہل نار ہے، جہنمی ہے. تو وہ اہل نار جہنمی لوگ آواز دیں گے کس کو؟ جہنم کے دروغے کو، جہنم پہ مقرر فرشتے کو، جس کا نام کیا ہوگا؟ مالک. کہیں گے یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، اور تمہارا رب سے بات کرو، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، ہمیں موت دے دے، ختم کر دے ہمیں. موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ لیں گے تمنا ہو، بالکل تمنا نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ تھا دنیا میں نہیں کریں گے، دنیا میں نہیں کریں گے.
تو بہرحال ان آیتوں سے پتا چلا کہ یہ کہنا کہ لن کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بھی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ عقیدہ غلط ہے. جی دوسری دلیل کہہ دی ان لوگوں کی، سورہ انعام آیت نمبر 103 103. میرے بھائیو تھکنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، عقیدہ سیکھ رہے ہیں ہم، محنت کیجئے، اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے علم کی راہیں کھول دے گا. انشاءاللہ. سورہ انعام آیت نمبر 103 103. لا تدرکہ الابصار، ابصار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نگاہیں. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، کس کا؟ اللہ کا. نگاہیں ان کے انسانوں کی نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. ہر نگاہ اللہ کے علم میں ہے، ہر نگاہ کو اللہ دیکھ رہی ہیں، اور جہاں تک انسانوں کی نگاہوں کا تعلق ہے تو وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. تو معتزلی حضرات کہتے ہیں جو اللہ کی رؤیت کے منکر ہیں، جو اللہ کو دیکھے جانے کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کہہ دیا کہ انسانوں کی نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. ہم کہتے ہیں یہ آیت تو تمہارے خلاف دلیل ہے. کیسے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے کہا انسانوں کی نگاہیں میرا ادراک نہیں کر سکتی، ان کی میرا احاطہ نہیں کر سکتی. انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا سامنے سے، اللہ کے چہرے کا دیدار کرے گا، لیکن اللہ کا احاطہ کر لے یہ ممکن نہیں ہے. انسانی نگاہ اللہ کا احاطہ کر لے یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ کے چہرے کا دیدار اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیکھتے ہوئے احاطہ کر لینا یہ اور چیز ہے، اس کی نفی آئی ہے. تو صحیح عقیدہ کیا ہے پھر؟ کہ والایمان بالرؤیت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی رؤیت پہ کیا لانا؟ ایمان لانا. یرون اللہ، وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. کون؟ مومن. بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، اپنے سر میں لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اپنے سر میں لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا جائے جن کا عقیدہ یہ ہے ہاں مومن اللہ کو دیکھیں گے لیکن آنکھوں کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ. آنکھوں کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ. تو اس کتاب کے مؤلف نے کہا کھل کے سامنے آؤ، عقیدہ یہ ہے صحیح کہ اللہ کو دیکھیں گے بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، اپنے سر میں لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. اور امام صابونی ان کی بھی عقیدے کی کتاب ہے، وہ وہاں پہ کہتے ہیں یرون ربہم یوم القیامت بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنی نگاہوں کے ساتھ. معتزلہ کے ساتھ ساتھ ایک اور گروہ ہے اشعری. کون ہے جی؟ اشعری. اور اردو دان طبقہ عام طور پہ عقیدے میں کیا ہے؟ یہ اشعری تو نہیں ہے لیکن ماتریدی ہیں. عقیدے کے لحاظ سے کیا ہے؟ ماتریدی. اور ماتریدیوں کے اور اشاعرہ کے عقائد قریب قریب ہیں. عقائد کیا ہے؟ قریب قریب ہیں. تو ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت پہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن رؤیت کیسی ہوگی؟ کہتے ہیں بالابصار نہیں، بالبصائر، نگاہوں کے ساتھ نہیں بلکہ بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، دل کے ساتھ. تو صحیح بات کیا ہے کہ مومن اللہ کو دیکھیں گے بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، اپنے سر میں لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ.
وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ، اور اللہ ان کا حساب لے گا. حساب لے گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کلام کرے گا. جی اس سے کلام بھی ثابت ہو گیا. جی اللہ ان کا حساب لے گا بغیر کسی حجاب پردے کے، بغیر کسی مترجم کے، ٹرانسلیٹر کے، ترجمان کے. یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے جی؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7443 7443 اور مسلم شریف 1016 1016. حدیث کے راوی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اس کا رب کلام نہیں کرے گا. تم میں سے ہر ایک سے کون کلام کرے گا؟ اللہ رب العزت. تو ایک تو اللہ کی صفت کلام ثابت ہو گئی. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، انسان کے مابین اور رب کے مابین اس کلام کے موقع پہ نہ کوئی حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، اور نہ کوئی درمیان میں مترجم ہوگا، ٹرانسلیٹر ترجمہ کرنے والا. براہ راست گفتگو ہوگی انسان اور اللہ کی مابین. اور اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کا کیا ہوگا؟ حساب یسیر ہوگا، جن کا ہلکا سا حساب ہوگا برائے نام. کیونکہ اللہ نے حساب لیتے ہوئے جن سے پوچھ لیا گناہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، ایسا آدمی ہلاک ہو گیا. مومنوں کا حساب ہوگا، لیکن کون سا حساب؟ حساب یسیرا، جس میں انہیں ان کے گناہ بتائے جائیں گے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں یہ گناہ کیا تھا. اب آخر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو اس موضوع پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 486 اس میں فرماتے ہیں والذی علیہ جمہور السلف ان من جحد رؤیت اللہ فی الدار الآخرۃ فہو کافر. سلف میں سے، سلف صالحین میں سے اکثر کا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے تو ایسا آدمی کافر ہے. اور اگر یہ ان میں سے ہے جن کے پاس علم پہنچ چکا ہے، اس بارے میں دلائل پہنچ چکے، احادیث پہنچ چکی، تو یقیناً وہ کافر ہے. اور اگر ان میں سے ہے جن تک دلائل نہیں پہنچے، علم نہیں پہنچا، وہ احادیث نہیں پہنچی جن میں آتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا روز قیامت، تو ایسے آدمی کو دلائل بتائے جائیں گے، قرآن کی آیتیں بتائی جائیں گی، احادیث بتائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کو روز قیامت دیکھا جا سکے گا، اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں. کیا مطلب متواتر ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی دو نہیں ہے، کوئی تین نہیں ہے، بہت زیادہ حدیثیں ہیں. ان احادیث میں سے ایک ہے حدیث جریر بن عبداللہ البجلی. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور رات تھی 14ویں رات کو چاند کیسا ہوتا ہے جی؟ تو آپ نے کہا کہ اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھ سکو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. واضح انداز میں، بغیر کسی اشکال کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی رش کے، بغیر کسی تکلیف کے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 554، اور امام مسلم نے نمبر ہے 633. بخاری میں نمبر ہے 554 اور مسلم میں 633.
تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کا جو درس ہوگا اس میں تذکرہ ہوگا میزان کا، ترازو کا، اور اس کے بعد عذاب قبر کا، منکر نکیر کا، اور نبی علیہ السلام کے حوض کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سارے عقائد سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے جو نبی علیہ السلام کا تھا اور جو صحابہ کرام کا تھا. اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کے وقت میں اللہ برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کی اولاد میں اللہ برکتیں ڈالے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں. اور اللہ ہم سب کو علم کے معاملے میں کیا دے؟ استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.